السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ میں اپنے کئی ولاگز میں سکھوں اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مسلمانوں پر مظالم کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن میرے بعض ناظرین کا اصرار ہے کہ میں سکھوں کے عروج و زوال اور ان کی مسلمان دشمنی پر ایسے ولاگز کروں جن میں واقعات کی ترتیب ہو، تاکہ انہیں یہ سمجھنے میں مدد مل سکے کہ سکھوں کو اقتدار کیسے ملا اور ان کی اس مسلمان دشمنی کی وجوہات کیا تھیں، جو پہلے رنجیت سنگھ اور بعد میں 1947 کی تقسیم کے وقت فسادات اور لاکھوں مسلمانوں کے وحشیانہ قتل و غارت گری کا سبب بنی۔ یہ ولاگ اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس کے لیے ہمیں چند 100 سال پیچھے مغلوں کے دور میں جانا پڑے گا، کیونکہ ہندوستان میں مغلیہ عہد اور سکھ مذہب کا آغاز تقریباً ایک ساتھ ہی ہوا تھا۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیر الدین محمد بابر 1519 میں پہلی بار پنجاب میں دریائے چناب تک پہنچا۔ 1524 تک اس کا ارادہ صرف پنجاب کو اپنی عملداری میں شامل کرنا تھا، لیکن 26 نومبر 1526 کو اس نے پانی پت کے میدان میں سلطنت دہلی کے فرمانروا ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان میں باضابطہ طور پر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کے برہمنوں کی دعوت پر آیا تھا، جن میں میواڑ کا راجہ رانا سنگا بھی شامل تھا۔ برہمنوں اور یہاں کے راجاؤں کو امید تھی کہ بابر ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد واپس چلا جائے گا اور یہاں ہم اپنی حکومت قائم کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کے بعد برہمنوں اور راجپوتوں نے کئی طرح کی سازشیں شروع کر دیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ہندوستان میں سکھ دھرم کا آغاز ہو رہا تھا، جس کا مقصد بھی ہندوستان کو سکھ ملک بنانا اور مسلمانوں کو مٹانا تھا۔ سکھوں نے کئی مرتبہ برہمنوں کے ساتھ مل کر اس مقصد کے لیے سازشیں بھی کی۔ سکھوں کی تاریخ کے مطابق 1521 میں سید پور یعنی آج کے ایمن آباد کی فتح کے موقع پر بابر اور سکھ مت کے بانی اور پہلے گرو نانک دیو جی کا سامنا بھی ہوا تھا۔ بابر نے پہلے گرو نانک کو قید کر دیا، لیکن ان کی روحانیت کا علم ہونے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کی مغل تاریخ میں ایسے کسی واقعے کا ذکر نہیں ملتا۔ سکھوں کی لکھی ہوئی کتب میں درج ہے کہ بابر، ہمایوں اور اکبر سکھ گرو صاحبان کی تعظیم کرتے رہے اور انہیں قیمتی تحفے پیش کرتے رہے، جبکہ کئی مرتبہ جاگیر کی پیشکش بھی کی گئی۔ مغلوں کا چوتھا شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر اور سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی ہم اثر تھے۔ گرو ارجن دیو جی وہ پہلے سکھ رہنما تھے جنہوں نے اپنی قوم کو ایک منظم اور ہتھیار بند عسکری شکل دی۔ انہوں نے سکھوں سے نذرانے کی وصولی کو باقاعدہ اور باضابطہ بنایا۔ ان کے کارناموں میں گولڈن ٹیمپل امرتسر کی تعمیر اور گرنتھ صاحب کی تدوین شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گولڈن ٹیمپل کی زمین مغل شہنشاہ اکبر نے تحفے میں دی تھی۔ گرو ارجن دیو جی نے گرو گرنتھ صاحب کی تدوین سے پہلے امرتسر کا تالاب مکمل کرایا، جو ان کے والد گرو رام داس جی نے شروع کیا تھا۔ 1550 سے 1635 تک حیات ممتاز مسلمان صوفی حضرت میاں میر اور گرو ارجن دیو جی کے تعلقات بہت دوستانہ تھے، اسی لیے امرتسر کے وسیع تالاب میں گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھنے سے پہلے 1589 میں وہ لاہور آئے اور حضرت میاں میر سے درخواست کی کہ وہ اس کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ہرمندر صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل کی بنیاد ٹھہرتی نہیں تھی، لیکن جب حضرت میاں میر نے 4 اینٹوں سے اس کی بنیاد رکھی تو یہ قائم رہی۔ سکھ گروؤں کے حالات زندگی لکھنے والے سکھ مورخ کبھی سنتوخ سنگھ اپنی تصنیف سورج پرکاش یا سری گرو سورج پرکاش گرنتھ میں اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن مشہور سکھ تاریخ دان گیانی گیان سنگھ، اروندر پال سنگھ منڈیر اور مسلمان مورخ غلام محی الدین آلمارو بھٹے شاہ اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ گرو ارجن دیو جی نے اس موقع پر بہت سے صوفیہ کو مدعو کیا، جبکہ حضرت میاں میر نے 4 اینٹوں سے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد گرو ارجن دیو جی نے جب 1603 میں گرو گرنتھ صاحب کی ترتیب و تدوین شروع کی تو انہوں نے کوشش کی کہ گرو گرنتھ صاحب مذہبی تعصب سے بالا تر ہو اور پورے پنجاب کی اجتماعی فہم و فراست کا ترجمان ہو۔ اس کا یہ مقصد بھی تھا کہ مروج مذہبی تعصب اور مغلوں کے غیر منصفانہ نظام سے چھٹکارے کے لیے متوازی نظریہ سازی کی جائے۔ اس لیے گرو گرنتھ صاحب کا ایک حصہ بھگت بانی کہلاتا ہے، جس میں بابا فرید شکر گنج، بھگت کبیر اور ہندو سنت سور داس کا کلام شامل ہے۔ بابا فرید کا کلام تو مسلمانوں تک پہنچا ہی گرو گرنتھ کی وساطت سے ہے۔ بعد میں گرو ارجن دیو جی کے علاوہ پہلے 4 سکھ گروؤں کا کلام بھی اس میں شامل کیا گیا اور یوں 1604 میں گرو گرنتھ کو مکمل کیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تک سب ٹھیک تھا،
خرابی تب پیدا ہوئی جب مغل شہنشاہ جہانگیر کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ خسرو مرزا نے 1606 میں اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی۔ تب تک گرو ارجن اور ان کے پیروکار سکھ اتنی فوجی قوت حاصل کر چکے تھے کہ باغی شہزادے خسرو کو سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے گرو ارجن دیو جی کا عملاً سہارا لینا پڑا۔ اس کی پاداش میں گرو ارجن دیو جی کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ گرو ارجن دیو کو اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی گئی، لیکن انکار کے بعد ان پر تشدد کیا گیا اور پھر 30 مئی 1606 کو انہیں شہنشاہ کے حکم پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مصدقہ تاریخ اور سکھ روایات بہرحال یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انہیں دریا میں ڈبو کر مارا گیا یا پھانسی دی گئی۔ برطانوی فوجی اور مورخ جے ڈی کننگھم نے ہسٹری آف سکس میں لکھا ہے کہ جہانگیر کے دور کے آغاز میں ہی ان کے بڑے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس مرحلے پر ایک گروہ کی ہمدردیاں خسرو کے ساتھ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک سکھ گرو ارجن جی بھی تھے۔ انہوں نے اسے دعا دی۔ بعض کتب کے مطابق نیک شگون کے طور پر اس کے ماتھے پر زعفران کا قشقہ کھینچا اور اسے مالی مدد بھی دی۔ جہانگیر نے لاہور کا محاصرہ کر لیا جس میں خسرو کو شکست ہوئی۔ جہانگیر نے پہلے اپنے بیٹے کو اندھا کیا اور پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے حامیوں کو، جن کی زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی، دہلی کی سڑکوں پر خسرو کی نظروں کے سامنے ظالمانہ طور پر قتل کیا گیا۔ لاہور کے ہندو عہدیدار چندو لال کا گرو ارجن سے ذاتی جھگڑا تھا۔ اس نے جہانگیر سے ان کی شکایت کی تو اس بغاوت کی پاداش میں انہیں بھاری جرمانہ کیا گیا اور لاہور قلعے میں قید کر دیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو لاہور کے لال کھو اور گرو ارجن دیو جی کے درمیان تعلق کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وقت تو لال کھو اپنی مٹھائیوں اور خاص طور پر منہ میں گھل جانے والی لذیذ برفی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، لیکن 1 کروڑ سے زائد آبادی کے اس شہر میں غالباً چند لوگ ہی ایسے ہوں گے جو اندرون موچی گیٹ میں موجود اس مشہور زمانہ لال کھو سے جڑی کہانی کے بارے میں جانتے ہوں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ 1975 تک یہاں کنواں موجود تھا اور عقیدت مند یہاں سے پانی بطور تبرک لے کر جاتے تھے۔ لال کھو کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اس کنویں کے ساتھ موجود بیری پر سرخ دھاگے باندھا کرتی تھی اور مٹی کے دیے جلایا کرتی تھی تاکہ ان کی منت پوری ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مقام سکھوں کے لیے انتہائی مقدس اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تاریخی کنواں کبھی عہد جہانگیری کے وزیر چندو مل یا چندو لال کی حویلی میں واقع تھا جو اسی مقام پر تھی۔ کچھ روایات میں ہے کہ گرفتاری کے بعد گرو ارجن دیو جی کو لاہور قلعے میں قید رکھا گیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق گرو ارجن کو اسی حویلی میں قید کیا گیا۔ اس کنویں کو گرو ارجن پانی پینے اور نہانے کے لیے استعمال کرتے، جبکہ بیری کے بیر کھاتے تھے۔ گرو نے اس دوران سخت سزاؤں کا سامنا کیا۔ اس وقت ان کی مدد کے لیے حضرت میاں میر آگے بڑھے جو ہر جمعرات کو ان کی رہائی کے لیے دعا کیا کرتے۔ یہ بھی ایک دلچسپ روایت ہے کہ حضرت میاں میر قریبی دکان سے برفی خریدتے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر گرو ارجن دیو جی کے قید خانے میں پھینک دیتے۔ اس کے باوجود گرو ارجن دیو جی شہنشاہ کے غضب سے نہ بچ سکے اور انہیں دریائے راوی کے کنارے شہید کر دیا گیا اور اسی دریا میں ان کی راکھ بہائی گئی۔ وقت گزر گیا لیکن سکھ کنویں پر اظہار عقیدت کے لیے آتے رہے، جن میں سے کچھ قریبی دکان سے برفی خریدتے اور غریبوں میں بانٹ دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت اب بھی برقرار ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق گرو ارجن دیو جی نے آخری بار دریائے راوی میں نہانے کی اجازت مانگی اور نہانے کے لیے ڈبکی لگائی اور پھر واپس نہیں ابھرے۔ اسی جگہ پر بعد ازاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یادگاری طور پر ایک گردوارہ تعمیر کرایا جسے اب گردوارہ ڈیرا صاحب کہا جاتا ہے۔ لال کھو والی جگہ پہلے چھوٹی تھی، بعد میں سکھوں نے ارد گرد کے مکان خرید کر اس کی عمارت بنائی۔ 1947 تک اس کا انتظام پربھند شرمنی کمیٹی کے پاس رہا، لیکن بعد میں اسے محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ ایک پختہ کمرہ ہے جسے سرخ رنگ کیا گیا ہے، جبکہ دیواروں پر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور آیات لکھی ہوئی ہیں۔ روایات کچھ بھی کہیں لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ گرو ارجن دیو جی کو سکھ مذہب سے وابستگی یا اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ مشہور مورخ عقیل عباس جعفری نے لکھا ہے کہ گرو ارجن دیو جی کے قتل کا سبب ان کی فوجی طاقت، جہانگیر کے مخالفین کی حمایت اور دیگر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا، اور مذہبی معاملہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہانگیر نے حضرت مجدد الافسانی کو بھی گرفتار کیا تھا جو ان صدیوں میں سب سے نمایاں مسلمان بزرگ تھے۔ بعض عمرہ نے جہانگیر کو آپ کے خلاف بھڑکایا اور یقین دلایا کہ آپ باغی ہیں، اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ آپ بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے قائل نہیں، چنانچہ آپ کو دربار میں طلب کیا جائے،
جہانگیر نے مجدد الافسانی کو دربار میں طلب کر لیا۔ آپ نے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ نہ کیا۔ جب بادشاہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے کہا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، یہ اللہ کا حق ہے جو اس کے کسی بندے کو نہیں دیا جا سکتا۔ بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ شیخ جھک جائیں، لیکن مجدد الافسانی اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ بعض عمرہ نے بادشاہ کو آپ کے قتل کا مشورہ دیا۔ غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ تو نہ ہو سکا، البتہ آپ کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ آپ نے قلعے کے اندر ہی تبلیغ شروع کر دی اور وہاں کئی غیر مسلمان ہو گئے۔ قلعے میں متعین فوج میں بھی آپ کو کافی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ بالآخر جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد جہانگیر نے آپ کو اپنے لشکر کے ساتھ ہی رکھا۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ جہانگیر نے اسلام کی ترویج اور سربلندی کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اس کے برعکس یہ سب سیاسی اقدامات تھے اور اس بغاوت میں شریک مسلمانوں کے خلاف بھی کیے گئے تھے۔ گرو ارجن دیو جی کے بعد ان کے 11 سالہ صاحبزادے ہرگوبند سکھوں کے چھٹے گرو بنے۔ کہتے ہیں کہ مرنے سے 5 دن پہلے 25 مئی 1606 کو گرو ارجن دیو جی نے اپنے بیٹے ہرگوبند کو اپنا جانشین منتخب کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھوں کے لیے فوجی تربیت شروع کرنے اور حفاظت کے لیے خود کو ہمیشہ مسلح سکھوں کے گھیرے میں رہنے کی ہدایت کی۔ گرو ہرگوبند کی جانشینی کی تقریب 24 جون 1606 عیسوی کو ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے 2 تلواریں اپنے پاس رکھی، ایک پیری اور دوسری میری کی نشانی تھی، یعنی ایک اپنی روحانی طاقت اور دوسری اپنی دنیاوی قوت کے لیے۔ انہوں نے اپنے شہید والد کے مشورے پر عمل کیا اور حفاظت کے لیے ہمیشہ خود کو مسلح سکھوں کے گھیرے میں رکھا۔ 52 کا نمبر ان کی زندگی میں خاص تھا اور ان کا حفاظتی دستہ بھی ہمیشہ 52 افراد پر مشتمل ہوتا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر سکھ فوج کی بنیاد رکھی جسے اکال سینا کا نام دیا گیا۔ گرو ہرگوبند کی مغل شہنشاہ جہانگیر سے دوستی، قید اور پھر مغلوں سے سکھوں کی پہلی جنگ کا احوال بعد میں۔ لیکن اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔